السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے ویلاگ میں سپریم کورٹ سے ضمانت کے 2 مقدمات میں آنے والے فیصلوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلا فیصلہ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی ضمانت کے حوالے سے ہے اور دوسرا فیصلہ اسلام آباد میں قتل ہونے والی خاتون نور مقدم کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد اور والدہ کی ضمانتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ دونوں فیصلے آج سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ ان فیصلوں میں کیا کہا گیا ہے، کن بنیادوں پر ان ملزمان کو ضمانت دی گئی ہے۔ خورشید شاہ کے خلاف نیب کی طرف سے کیس دائر کیا گیا ہے، ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے جو سکھر کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے، جبکہ نور مقدم کیس اسلام آباد کی عدالت میں زیر سماعت ہے اور سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم کی والدہ کو ضمانت دی ہے، اس کا تحریری حکم نامہ آیا ہے۔ یہ سب معلومات سننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو حقائق پر مبنی خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں قتل ہونے والی خاتون نور مقدم کے کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر اور ان کی والدہ عصمت ذاکر جعفر کی ضمانتوں کے لیے دائر 2 الگ درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 18 اکتوبر 2021 کو سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کی والدہ عصمت جعفر کی درخواست منظور کر لی تھی، جس پر ان کو ضمانت دے دی گئی تھی، جبکہ ان کے والد ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی تھی۔ ذاکر جعفر کی درخواست مسترد کرنے اور عصمت ذاکر جعفر کی درخواست منظور کرنے کی وجوہات پر مبنی 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جو جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھا ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی امین احمد پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ دوران سماعت ذاکر جعفر اور عصمت ذاکر کی طرف سے خواجہ حارث ایڈوکیٹ، جبکہ ریاست کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ خان نیازی، انسپکٹر عبدالستار SHO شبیر تنولی اور مقدمے میں شکایت کنندہ نور مقدم کے والد کی طرف سے ایڈوکیٹ شاہ خاور پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے متن میں لکھا ہے کہ ذاکر جعفر کے وکیل کو سنا گیا، ان کے دلائل سنے گئے۔ اس کے بعد ذاکر جعفر کے وکیل نے ضمانت کے لیے دائر کی گئی جو پٹیشن تھی وہ واپس لے لی، اس لیے واپس لینے کی بنیاد پر یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ عدالت نے مرکزی ملزم کی والدہ عصمت جعفر کی ضمانت کے لیے دائر درخواست پر فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم نے عصمت ذاکر کے وکیل کو سنا اور یہ نوٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 ستمبر 2021 کے فیصلے میں استغاثہ کی طرف سے عصمت جعفر کے خلاف بنائے گئے کیس کو درست انداز میں ڈیل نہیں کیا اور وکیل کی طرف سے ضمانت کے لیے جو دلائل دیے گئے ان کو ڈیل کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ ناکام رہی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مقدمے کے میرٹ پر جائے بغیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درخواست گزار کو خاتون ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے فوجداری قانون کی شق 497(1) کے تحت عصمت جعفر کو ضمانت دی جاتی ہے۔ مخصوص حالات میں عصمت جعفر کو ضمانت دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن استغاثہ ایسے کوئی مخصوص حالات سامنے نہیں لا سکا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عصمت جعفر کے وکیل نے دلائل کے دوران موقف اپنایا کہ 23 ستمبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد 8 ہفتوں کے دوران اس کیس کا ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ سنایا جائے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ حکم درخواست گزار کو فیئر ٹرائل کا موقع دینے اور اپنے دفاع کے حق سے محروم کرتا ہے۔
سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہم عصمت جعفر کے وکیل کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے، تاہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ درخواست گزاروں کو اپنے دفاع میں ہر چیز پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے فاضل ٹرائل کورٹ خود فیصلہ کرے گی اور درخواست گزاروں کی استدعا پر آئین کے آرٹیکل 10(1) کی روشنی میں قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ 29 ستمبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں دی گئی ہدایات میں مداخلت نہیں کر رہے۔ ہم عصمت جعفر کی پٹیشن کو اپیل میں تبدیل کرتے ہیں اور اسے ضمانت فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کا نام ECL میں شامل رہے گا اور عصمت جعفر 10 لاکھ روپے کا ایک مچلقہ جمع کرائیں گی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر درخواست گزار عصمت جعفر اپنی ضمانت کا غلط استعمال کرے جس کی وجہ سے ٹرائل کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے یا استغاثہ کے گواہان پر دباؤ بڑھایا جائے تو ان کی ضمانت واپس لی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا دوسرا حکم نامہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی ضمانت کے کیس میں دیا ہے۔ ایک صفحے پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ 21 اکتوبر 2021 کو اس کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے سید خورشید شاہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت خورشید شاہ کی طرف سے مخدوم علی خان ایڈوکیٹ، محسن شہوانی ایڈوکیٹ، جبکہ نیب کی طرف سے اسپیشل پراسیکیوٹر عبدالستار اعوان، نیب کے تفتیشی افسر کاشان کے ہمراہ پیش ہوئے۔ تحریری حکم میں جسٹس عمر عطا بندیال لکھتے ہیں کہ سید خورشید شاہ کو ضمانت پر رہا کرنے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سید خورشید شاہ کی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں میرٹ پر ضمانت دی جاتی ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ضمانت کے لیے خورشید شاہ کو ٹرائل کورٹ کی تسلی کے لیے 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانا ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ سید خورشید شاہ کا نام ECL میں شامل رہے گا، تاہم ان کا نام ECL سے نکالے جانے کے حوالے سے احتساب عدالت انہیں کوئی بھی ریلیف فراہم کر سکتی ہے، یعنی سکھر کی جو احتساب عدالت ان کے خلاف کیس کی سماعت کر رہی ہے وہ انہیں کوئی ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے فیصلہ دے سکتی ہے، یعنی ان کا نام ECL میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نیب نے PP رہنما سید خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 18 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا تھا۔ سید خورشید شاہ، ان کے 2 بیٹوں داماد اویس شاہ سمیت 18 افراد کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے کا ریفرنس احتساب عدالت سکھر میں زیر سماعت ہے، اور سید خورشید شاہ حراست سے وہاں پیش ہوتے تھے۔ اب ان کو ضمانت مل چکی ہے اور عنقریب وہ ضمانت پر رہا ہو کر قومی اسمبلی میں بطور رکن قومی اسمبلی پیش ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ ہمارے وی لاگ پر اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔